بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مدینہ شہر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ صبح کے 7 بج رہے ہیں، کچھ کی دیر قبل تقریباً فجر کی نماز ختم ہوئی ہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں نکل کے، اور آپ کو پتہ ہم 12:15 12:30 بجے سوئے تھے، اب فجر پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں۔ اب وہ ٹیکسی والا کھڑا ہے بالکل کونے پہ، بیگم ہماری اتر رہی ہیں۔ اب ہم نکل رہے ہیں غزوہ بدر کے مقام پہ، جو کہ یہاں سے 150 کلومیٹر دور ہے۔ تو اللہ کا نام لے کے دن کا آغاز کرتے ہیں اور بدر کے جانی ساروں کو سلام پیش کرنے چلتے ہیں۔ آپ بھی جڑے رہیے اور زیارت سے لطف اندوز ہوئیے۔ ویلکم ٹو دی نیو ولاگ۔ ہمارے ساتھ ایک بلنڈر ہوئی ہے ابھی کہ ہم پاسپورٹ اور ویزا رکھنا بھول گئے۔ حالانکہ یہ 2 مسٹ چیزیں جب آپ بدر جا رہے ہیں، کیونکہ رستے میں چیکنگ ہوتی ہے تو شرطے جو ہیں پولیس والے وہ لازمی چیک کرتے ہیں چیزیں۔ تو میک شور جب بھی بدر جائیں تو پاسپورٹ اور ویزا یہ دونوں لازمی رکھیں، موبائل میں بھی نہیں، اپنے پاس رکھنی ہے ہارڈ کاپی۔ تو یہ ہم سے ہو گئی جب ہم دوبارہ لینا ہے۔ مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير کہ بدوؤں کے پرانے گھر سے تھے، یہ جو بنے ہوئے یہ والے پرانے دور کے گھر بنے ہوئے، یہ دیکھو یہ وہ پرانے گھر ہیں، مطلب اس طرح کے گھر ہوا کرتے تھے۔ پہنچ چکے ہیں بدر کے مقام پر، اور تقریباً ہمیں 1.25 گھنٹہ لگا ہے مدینہ شہر سے، اور میں اس وقت موجود ہوں بدر کے مقام پر۔ میں آپ کو جیسے جہاں سے گزر رہا ہوں وہاں کی ہسٹری تھوڑی سی بتاتا رہتا ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں بدر کی اس مسجد کے سامنے۔ یہ آپ مسجد دیکھیں، پہلے مسجد کی زیارت کریں۔ اس مسجد کی زیارت کریں، یہ ساری مسجد ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس مسجد کے بارے میں بتاؤں۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے روز دعا فرمائی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بڑی شدت کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا سن رہے تھے، اور آپ بھی بول اٹھے کہ یا رسول اللہ بس کریں۔ آپ نے ایسی شدت سے دعا کی، آپ نے دعا کی، آپ نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک کوئی اب تیرا نام نہ لے تو ہم سے سب کو ہلاک کر دے، اگر تو چاہتا ہے تیرا نام باقی رہے تو ہمیں اس ازمائش سے نکال۔ اتنی شدت سے آپ نے اس مسجد کے اندر دعا کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کو روکے بغیر نہ رہ سکے۔ تو اب آگے چلتے ہیں، قربان جاؤں، ایک کب کبھی اور رکت تاری ہو جاتی ہے یہ چیزیں بتاتے ہوئے بھی جب سنتے ہیں، کیونکہ اچھا آپ کو کبھی بھی ایک کوشش کریے گا، آپ کو اگر ایسی جگہ پہ آتے ہیں تو ہسٹری لازمی پڑھا کریں۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو ان جگہوں کی آپ کو چاشنی اور وہ فیل ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ نہیں پڑھا ہو تو یہ ایک عام سی جگہ لگیں گی، آپ کو کیفیت تاری ہوئی آپ کے اندر کہ کس طرح روزے کی حالت میں صحابہ کرام نے جو قربانی دی ہے وہ لاجواب ہے۔ اچھا، یہ آپ نے میرے پیچھے دیکھ لی، یہ وہ مسجد ہے۔ اب میں نیچے اتر رہا ہوں، اور یہ وہ میدان تھا، سارا یہ میدان تھا جہاں جنگ بدر ہوئی ہے، اور جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جو تھے وہ 1000 تھے، اور یہ سیم اتنی تعداد تھی مسلمانوں کی جتنی حالوت کے خلاف حضرت طالوت کی تھی۔ بخاری میں آتا ہے اتنی تعداد تھی۔ اور اب ہم آ گئے ہیں میدان میں، یہ سارا میدان ہے۔ اس وقت میں بدر کے میدان میں کھڑا ہوں، اور یہ مختلف قبریں بنی ہوئی ہیں جگہ جگہ نا، یہ جس طرح وائٹ وہ لگے ہوئے جگہ جگہ قبریں بنی ہوئی ہیں، اور یہ سارا میدان ہے بدر کا۔ مطلب اسلام کی پہلی جنگ تھی جسے جب کفار نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا اس کو یوم الفرقان ہوگا، یہ حق اور باطل کا مارکا۔ تو اللہ نے کہا اب ہم اسے تمہیں یوم الفرقان کر کے ہی دکھائیں گے۔ تو مسلمانوں کے پاس نہ اسلحہ تھا نہ کچھ تھا، کیونکہ یہ تو حسادی طور پہ ہوئی ہے نا جنگ۔ اس کی میں ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں، پہلے میں آپ کو یہاں کے بارے میں بتاؤں، یہ ابھی یہاں کیا کیا ہے میدان میں آج تک جو چیزیں۔ میں اس وقت کھڑا ہوں ابو جہل کی قبر پہ۔ یہ بدر کے دن مارا گیا تھا، اور یہ بدر میں سردار تھا مشرکین مکہ کا، اور اس کو 2 بچوں کے ذریعے میں مارا گیا، اور اس کی گردن اتارنے کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے وہ اوپر چڑھے اس کے، تو اس کی اکڑ تب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بخاری مسلم آتا ہے یہ تب بھی کہتا تھا کہ آج ایک عبداللہ ابن مسعود کو دیکھے کہ آج ایک کم ذات والا ایک بڑی ذات والے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور دوسری بات اس نے کہی تھی کہ میری جو گردن ہے، چہرہ جو تو الگ کر رہا ہے، اس کو گردن سے کریو تاکہ سردار کی گردن سلامت رہے۔ اس کا تکبر اس دن بھی نہیں مارا تھا، تو یہ اس کی قبر ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول سے دشمنی کیسی ہوتی ہے کہ، اور بات جب جس کو سمجھ آنی ہوتی ہے کہ یہ پیچھے ابو جہل کی قبر ہے،
اسی کے غلام بلال حبشی کو اللہ کے رسول کی بات سمجھ آ گئی، لیکن سردار کو سمجھ نہیں آئی۔ اس کو مکے میں پہلے ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا بادشاہ، اتنا سمجھدار تھا، لیکن اللہ کے رسول کو جھٹلا کے آج تک ابو جہل کے نام سے جہالت کا بادشاہ کہلایا جاتا ہے۔ تو اس کی قبر بدر کے میدان میں واقع ہے، تو کیوں پھر نہ ہو جائے، جس نے میرے نبی سے دشمنی کی اس سے بیزاری تو لازمی ہے۔ ہاں، ساتھی طور پر جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ ایسے ہوئی، لیکن مکہ نے مکہ میں جو مسلمانوں کی جو جائیدادیں تھی نا وہ ہڑپ کر لی تھی، ان پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو اللہ نے جواباً رسول اللہ کو یہ حکم دیا کہ اب جو ان کے مشرکین مکہ کے قافلے جو گزرتے ہیں نا، مشرکین مکہ تجارت کے لیے شام جاتے تھے مدینہ کے راستے سے ہوتے ہوئے، اور واپسی میں تجارت کا سامان لے کے مکہ جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ اب آپ ان کو یہاں بیچ میں پکڑیں، اور انہوں نے جو جائیدادیں جو ہڑپ کی ہیں اس کا ان سے جواباً کارروائی کریں ان سے۔ تو اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، اور جنگ کے ارادے سے تو نکلے نہیں تھے۔ اب 8 تلواریں تھی مسلمانوں کے پاس، کل 3 گھوڑے تھے اور باقی پہندہ تھے۔ تو جب وہاں پہنچے تو ابو سفیان جو تھا اس لشکر کا کو لیڈ کر رہا تھا، اور اس ٹائم تک وہ مسلمان بھی نہیں ہوا تھا۔ تو وہ سمجھدار تو تھا نا، اس نے کیا کام کیا کہ ایک قاصد دوڑوا دیا مکے پہ، یہ کہ بھائی تمہاری جائیدادوں کو مسلمانوں سے خطرہ ہے اور وہ حملہ کرنے والے ہیں، اور تمہاری پوری سال کی اکانومی اسی کے اوپر ہے، اگر تم سنبھل سکتے ہو تو پہنچ جاؤ اور اپنا یہ قافلہ بچا لو۔ اور خود نے یہ کام کیا اس نے کہ جو راستہ مدینے سے قریب سے ہوتا ہوا جاتا تھا نا، شام سے بھی تجارت کے لیے مکہ واپس جاتے تھے، جو مدینے کے قریب سے راستہ ہوتا ہوا مکہ جاتا تھا اس کو اس نے ترک کیا، اور سمندر کے ساحل کے کنارے سے ہوتا ہوا چلا گیا۔ اب مسلمان تو اس قافلے کو گھر سے جا رہے تھے کہ اس پہ حملہ کریں گے اور وہ ان سے ہڑپیں گے جو انہوں نے ہمارے وہاں پہ مکے میں کیا، اس کا جوابی کارروائی۔ ابو سفیان تو پہنچ گیا قافلہ لے کے مکہ، لیکن جو پیچھے تھا ابو جہل قافلہ لے کے نکلا نا، پورے ساز و سامان کے ساتھ، لیز اور ان سب چیزوں کے ساتھ نکلے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، کیونکہ ابو سفیان نے قاصد تو بھجوا دیا تھا، تو وہ قافلہ یہاں پہنچ گیا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ ہم تمہیں 2 گروہ میں سے ایک گروہ دیں گے، اب یا تو ابو سفیان والا دیں گے یا ابو جہل والا دیں گے۔ اب مسلمانوں کو امید نہیں تھی، اللہ کے رسول نے پھر مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جیسا یا رسول اللہ آپ چاہیں، حضرت عمر نے کہا جیسا یا رسول اللہ آپ چاہیں، اور تو اس ٹائم پہ سعد بن معاذ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے نا کہ اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم سمندر میں بھی ڈال دیں گے اپنے گھوڑوں کو، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اور بخاری میں آتا ہے کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا جس سے رسول اللہ کے چہرے پہ بھی تبسم آ گیا تھا، مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بخاری میں کہ کاش میں ساری زندگی اس چیز سے ہو رہا ہے کہ وہ جملہ میری زبان سے کیوں نہیں نکلا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ وہ ساری زندگی ان کو پچھتاوا رہ گیا جملہ میں نے کیوں نہیں کہا کہ مقداد بن اسود نے یہاں پہ رسول اللہ کو جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ موسیٰ کی وہ قوم نہیں ہے جس نے موسیٰ کو کہا تھا کہ تو اور تیرا خدا جا کے لڑے اور شام فتح کرے، ہم شام میں داخل ہو جائیں گے، جب تم دونوں فتح کر لو گے خدا تیرا اور تو، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف سے لڑیں گے۔ تو اس جملے سے اللہ کے رسول کو بڑا حوصلہ ملا اور بڑی خوشی ہوئی۔ اصحاب کی قربانیاں تو ہیں سر، یہاں کھڑے ہوئے ہیں اصحاب کافی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اچھا، یہ وہ جنگ تھی جہاں پہ کفار کے مشرکین مکہ کے 70 سردار قتل ہوئے یہاں پر، اور بخاری مسلم میں روایتوں میں مختلف ملتا ہے 35 کے قریب مولا علی کے ہاتھوں واصل جنگ ہوئے ہیں، یعنی بدر کا جو مین آف دا وار تھا وہ مولا علی تھے۔ جگہ تھی کہ جہاں پر جب اللہ کے رسول مدینے سے نکلے ہیں تو یہ اتنی ضروری تھی، یہ جنگ جیتنا اتنی ضروری تھی، اللہ کے رسول کی دعا کی شدت اور مسلمانوں کی مطلب یہاں ڈیوٹیاں لگانا اور اللہ سے دعا کرنا کہ ہمیں اس جنگ میں جتوائے، کیونکہ اللہ کے رسول مدینہ شفٹ ہو گئے تھے، وہاں عبداللہ ابن ابی سردار بننے والا تھا، آپ سردار بن گئے اور آپ کو انہوں نے چن لیا اپنی اس میں لیڈری کے اعتبار سے، اور یہودیوں نے بھی آپ کو قبول کر کے وہاں رکھ لیا تھا۔ دوسرا پھر آپ نے اپنا گھر بھی مسجد نبوی کے ساتھ دفتر اور اپنا خانقاہ وہاں بنا لیا تھا۔ تو یہ وہ پوزیشن تھی، یہ جو آپ اتنا آگے اللہ نے آپ کو بڑھا دیا تھا نا، یہ اگر آپ ہار جاتے نا خدا نہ خواستہ تو یہ سارے معاملات بیک ہو جاتے جو پیچھے ہو چکے تھے۔ تو یہ جتوانا اس لیے تھا کہ آپ کو حق اور باطل کا فیصلہ کرانا تھا، یوم فرقان قرار دینا تھا۔ اور یہ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ موضوعاتی جیت ہے، کیونکہ مسلمان تو 8 تلواروں سے آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں تو یہاں پہ چھڑیاں تھی، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں تو چھڑیاں تھی، اور جب کوئی مشرک ہم سے لڑنے آتا تھا اس کی گردن خود بخود اتر جاتی تھی، کیونکہ آپ نے سورہ انفال میں پڑھا ہوگا اللہ پاک نے فرشتے بھیجے تھے، جب اللہ کے رسول نے دعائیں کی تو اللہ نے کہا کہ ہم 1000 فرشتوں سے مدد کریں گے تاکہ وہ کاؤنٹنگ کو برابر کریں، مسلمانوں کو حوصلہ بڑھے۔ تو فرشتے آئے یہاں، پھر وہ ایک آگے چلتی ہے بخاری میں حدیث کہ اللہ کے رسول نے زیادہ خواہش کا اظہار کیا تو کہا کہ محبوب 5000 آئیں گے، یعنی آپ کی خواہش پہ بھی لبیک کہا۔ تو یہ موضوعاتی طور پہ تھی۔ سورہ توبہ کے اندر آتا ہے کہ جو پرانے لوگ تھے
جب وہ اپنے نبیوں کا انکار کرتے تھے تو ان پہ عذاب آتا تھا، کسی پہ سمندر کی صورت میں آتا تھا، کسی پہ پتھر کی صورت میں آتا تھا. آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی نا. تو یہاں جو عذاب آیا ضروری تھا کہ عذاب آئے. اچھا وہ میں نے اب کیمرہ پکڑا دیا، پہلے میں ویسے کر رہا تھا سیلفی کے اعتبار سے. اچھا یہاں جو عذاب آئے یہ بھی ضروری تھا سورہ توبہ میں کہ جب پیغمبروں کے ماننے والوں، پیغمبروں کا انکار کرنے والوں پہ ہمیشہ عذاب آیا ہے، تو یہ لازمی تھا کہ جو اللہ کے رسول کے نہ ماننے والے ہیں ان پر بھی عذاب آئے. تو یہاں پر اللہ پاک کو عذاب استقلال دینا تھا، اور اسی لیے اللہ کے رسول کو جنہوں نے جھٹلایا ان کو شکست دے کے یہاں پر دکھایا کہ پر بھی عذاب آئے گا، لیکن تم پہ اس طرح آئے گا کہ تمہاری یہ حالت ہوگی. جب اللہ کے رسول نے وہاں دعا کی اور دعا کر کے آپ اٹھے تو آپ نے یہ کہا کہ آج ان کے چہرے بگڑیں گے، آج ان کے جسم خراب ہوں گے، یعنی یہ اس طرح جنگ ہاریں گے. اور یہ مطلب میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا یہ اسلام کی کتنی بڑی جنگ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کا گراف بہت بڑھ گیا تھا، اور پھر معاملات دیکھتے ہی دیکھتے آگے چلے گئے تھے. اب مزید جگہوں پہ چلتے ہیں، وہ پہاڑ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو جہاں پر فرشتے اترے تھے. یہ سارا میدان ہے، یا میدان دیکھ لیں. اور وہ مسجد ہے جو میں نے بتائی ہے، یہ ابو جہل کی قبر ہے. اور یہاں پہ اور بھی قبریں ہیں مشرکین مکہ کی. تو بڑی کیفیت ایسی تاری ہوتی ہے کہ بس کہ کاش ہم بھی ہوتے اور ہمیں بھی اللہ اتنی ہمت دیتا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہتے اور آپ کے ساتھ آپ سے وفا میں شہید ہوتے. چلے آگے چلتے ہیں، آگے کا سفر طے کرتے ہیں. اور کیا منظر ہے، یہاں اللہ کے رسول شدت سے دعا کر رہے ہیں، یہاں جنگ ہو رہی ہے، یہاں فرشتے اتر رہے ہیں. روح پرواز منظر ہے، روح پرواز. کوشش کریے گا کہ مکہ مدینہ آئے تو زیارت لازمی کیا کریں، اور بڑا قلبی سکون ملتا ہے. ہر اس جگہ پہ کوشش کریں جہاں پتہ چلے نا اللہ کے رسول یہاں گئے تھے، یہ کیا تھا، وہ وہاں پہنچ جائیں. سر جو اللہ کے رسول نے کیا، میں نے آپ کو اس میں کہا تھا، بس وہ ریڈ لائن ہے، وہ کام کریں جو جہاں وہ گئے، جہاں سے وہ گزرے. ہم اس ٹائم نہیں تھے ورنہ ہم ان کے پیچھے گردن کٹاتے، لیکن اب ہم کم سے کم یہاں آ کر ان سے وفا اور ان کے دشمن سے بیزاری تو کر ہی سکتے ہیں. یہ وہ مسجد اندر سے ساری جہاں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 2 رکعت سنت نفل اس مسجد میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ پہاڑ یا ملائکہ اترے تھے جو سورہ انفال میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے 1000 فرشتوں کا کہا تھا، پھر وہ بعد میں 5000 تک چلی گئی تھی کاؤنٹنگ. یہاں اترے تھے ملائکہ جو کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے اللہ کے رسول اور اصحاب کرام کی نصرت کی تھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ سارا یہ وہ منظر ہے. اور وہ بدر کا میدان وہ رہا، یہ وہی سامنے مسجد کی آپ کو وائٹ والی، یہ میدان ہے اس کے ساتھ ہی. تو یہ وہ ساری جگہ ہے. یہ قبرستان ہے بدر کا. یہ میں سمجھتا ہوں موسٹلی قبریں یہاں پہ مشرکین مکہ کی ہوں گی، کیونکہ 70 سے زائد تو وہ جہنم حاصل ہوئے تھے ان کے سردار. تو یہ وہ سارا قبرستان ہے، اور وہ اوپر پہاڑ ہے. یہ وہ صحابہ کرام کے نام ہے جو بدر میں شہید ہوئے تھے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 کے قریب صحابہ کرام جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ 70 سے زائد تھے. یہ وہ کنواں ہے، یہ آپ کو اندر کا دکھا نہیں لگ رہا، اس کے لیے اپنا لوہا میں دہن ڈالا تھا. اب پتہ نہیں کتنی صداقت ہے، لیکن ایسا کہا جاتا ہے. اور ہم جگہ دیکھ رہے ہیں سب پانی بھر رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جسے آپ شفا بھی کہتے ہیں لوگ پانی کو. تو ہم بھی رکے ہیں کہ بھر لیتے ہیں، پھر نسبت تو آ گئی ہے، جہاں نسبت آئے وہاں تو رکنا ہے. اب ہم بھی پانی بھرتے ہیں. بعد سے ہم گنے کے جوس لے رہے ہیں، ایک 5 ریال کا گلاس ہے اور ایک 10 ریال کا گلاس ہے. تاکہ تھوڑی طاقت بھی ہے، صبح سے چل رہے ہیں. اور وہ کنواں ہے جہاں سے پانی بھر کے آئے، رستے میں سب رکے ہوئے. ہم صبح 7:30 بجے مدینہ شہر سے نکلے تھے بدر کے لیے، اور اب ہو رہے 12:30. ہم پہنچ گئے دوبارہ. ابھی ہمیں ٹیکسی والے نے اتارا ہے، اور اب ہم جا رہے ہیں ہوٹل. سامان رکھے، وضو کریں کیونکہ نماز میں 15 منٹ ہے، تو نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کا کیا پلان ہے. تو اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا بدر کا، اور بڑا مزہ آیا. ایک یہ چیز رہ گئی تھی لسٹ میں، اللہ پاک نے آج وہ بھی پوری کرا دی ہے. دوپہر کا کھانا لینے جا رہے ہیں. ابھی تھوڑا فریش ہوں، کھانا وانا کھائیں، اور یہیں کڑک ایکسپریس بھی جا رہا ہوں کہ یہیں قریب میں سے کچھ لیتے ہیں. چلیں ایکسپریس پہ اس وقت لمبی لائن لگی ہوئی ہے کیونکہ دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے، تو اس لیے لائن بہت لمبی ہے. دیکھتے ہیں اپنا نمبر کیا بات ہے. یہ دیکھیں ساری لائن لگی ہے. یہاں سے آپ نے آرڈر دینا، اس والی ونڈو سے آپ کو ملے گا. 1 قورمہ 3 نان. ہمارا آرڈر نمبر ہے 145. ابھی وہ آواز لگائیں گے وہاں سے، تو پھر ہمارا آرڈر ہم ریسیو کریں گے. ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد بلال کی طرف، جو کہ حرم کے
فرنٹ سائڈ پہ اور ہماری ہوٹل کے بیک سائڈ پہ وہاں دیکھیں کوئی بازار میں چھوٹی موٹی چیزیں کسی کے لیے, اور پھر سیدھا حرم ہی آئیں گے اور عصر کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسجد بلال کے آس پاس والا بازار کیسا ہے اور وہاں کس بجٹ میں چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. یہ یہاں کا بازار ہے جو یہ مسجد بلال, اور یہ بازار میں یہ چپل ہے. زیادہ وجہ چیزیں اور جا جاؤ تو یہ کڑے وغیرہ ہیں, یہ کڑے زیادہ یہاں پہ بھی ہے. یہ دیکھیں یہ بچوں کے اسکارف مل رہے ہیں, یہ گھڑیاں مل رہی ہیں, یہ بچوں کے کرتے, یہ ٹوپیاں لے جانے کے لیے بھائی صاحب تمہاری مرضی ہے. ٹوپیاں, موبائل کے بھی پاؤچ وغیرہ شاید کیا ہے, ہر چیز ملے گی آپ کو. ایچ اینڈ ایوری گھڑیاں مل رہی ہیں, کوئی چیز پسند کر لیں آپ 10 ریال میں. 10 ریال میرا بھائی, صرف 10 ریال. ہاں بچوں کے کھلونے مل رہے ہیں سامنے, ان کے بھی شاید یہ ریٹ ہوں گے. مسجد بلال کے ساتھ ہی بنی ہوئی ہے شاپنگ مال سا بنا ہوا ہے, یہاں بھائی کے لیے ہمارے دیکھ رہے ہیں. 15 ریال کی ایک کلو ہے, دے دو 50 دے دو 100 دے دو سارا. پچھلے 1 گھنٹے گھومنے کے بعد صرف یہ چاکلیٹ لی ہے. تو بلال مسجد جو ہے اس کے بعد مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا, بالکل ہی لو کوالٹی, اور کوئی بھی چیز ہی نہیں ہے جو بندہ لے جا سکے کسی کے لیے. تو بھائی آپ لوگ جائیں, آپ کو پسند ہے تو لے لیجیے گا. میں نے اپنا ریویو دیا ہے کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا. میں پچھلے 1 گھنٹے سے بس گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, سر سے مغرب کے بیچ میں. تو بس گنبد خضرا کا دیدار کر رہا تھا. اب مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, تو بس صفیں بن رہی ہیں. لوگوں کی حالت دیکھیے آپ, یہ دیکھیں سب, وہ امام کھڑا ہے وہاں, اور یہ سب دیکھیں امام سے کتنی آگے پڑھ رہا ہے. یہ چھوٹا موٹا نہیں, بڑا شرعی مسئلہ ہے. امام کا تو کام ہی یہ تھا, ون ہو لیڈس, اور اسی سے آگے لوگ پڑھ رہے ہیں. مرد بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آگے پڑھ رہے ہیں, یہ لوگ بھی آگے پڑھ رہے ہیں. اللہ بہتر کرے. امام سے آگے کیسے پڑھ سکتے لوگ, اتنی تو نالج ہونی چاہیے یار کم سے کم. یہ دیکھیں یہاں تک لوگ پڑھ رہے ہیں, مطلب لوڈ آئی ہے. امام آدھا کلومیٹر پیچھے رہ گیا, لیکن سب پڑھ رہے ہیں, سب چل رہا ہے یہاں پہ. یہ حالت ہے ہماری, اتنا دین نہیں پڑھا نہ اتنا سمجھا. ابھی میں آیا تھا احمد پرفیومز پہ, تو یہ سلک اینڈ اود مجھے پسند آیا ہے, اور میں نے کسی کا دیکھا تھا تو یہ مجھے یہ پسند آیا, تو یہ میں نے لے لیا بغیر سوچے. تو بڑی پیاری خوشبو ہے سلک اینڈ اود. اگر کسی کو ٹرائی کرنا ہو تو یہ اوبرائے مدینہ بیک سائڈ پہ ہے حرم کے, اس بلڈنگ کے اندر نیچے یہ گراؤنڈ فلور پہ احمد پرفیومز. یہ وہ ہے جو ریاض الجنہ روزے میں سے, روزہ رسول میں سے خوشبو آتی ہے والا ہے, اور میرا فیوریٹ. میری وائف نے مجھے یہ پرفیوم دلا دیا ہے روزہ, جو روزے کے اوپر لگا رسول اللہ کے, اور اس نے دیکھا کہ مجھے کتنا پسند آیا یہ, تو میری وائف نے مجھے دلا دیا. اب یہ بھی پیک ہو رہا ہے, تو ہم دوبارہ مڑ کے آئے تھے. تو الحمدللہ بیسٹ, یہ سب سے اچھی چیز ملی ہے مجھے. دونوں پرفیوم مل گئے جو دونوں مجھے پسند آئے تھے. یہ گفٹ ملا ہے مجھے ایک وائف کی طرف سے, اور یہ میں نے خود بائی کیا. یہ وہ ہے جو روزہ رسول پہ ریاض الجنہ میں خوشبو آ رہی ہوتی ہے. یہ ہم کھجور لینا ہے, ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. کھجور میں یہ اجوا میں بڑے سائز کا دانہ ہے, یہ میڈیم ہے. یہ کیا نام بتایا تھا اس کا؟ اجمی شاید کوئی نام بتایا, لیکن بڑی پیاری ہے یہ بھی کھانے میں. لیکن اجوا تو یہ تو مجھے سمجھ آ گئی ہے. باقی اس کو بھی دیکھتے ہیں. یہ بھی لا کے دیے, یہ کم شوگر والی ہے, شوگر کے پیشنٹ بھی کھا سکتے ہیں. یہ اجوا, جی اجوا, یہ کلمی اور مغرب 3 کھجور لیے ہم نے, تو یہ ڈن کر دیا, اللہ کا شکر ہے. تو بس ان کا پیک کرا رہا ہوں, باکس لگیج میں ڈالیں گے سیدھا اور لے کے چلیں گے انشاءاللہ پاکستان. اجوا لیے 5 کلو ہم نے. بس یہ ہماری تینوں کھجوریں ماشاءاللہ سے ہو گئی ہیں پیک. ہم نے 3 قسم کی کھجور لی ہیں. بس یہ آخری کام تو ہمارے گھر میں سب چلتے ہیں. کھجور لے لیے, ہوٹل لے کے جا رہا ہوں. اور بس یہ یہاں شرعی طور پہ ضروری نہیں ہے, یہ میں رشتہ داروں جیسے ضروری ہے, رشتہ داروں کو بھی تو راضی رکھنا ہے. تو دیکھیں رات کے ٹائم کیا کام کر رہا ہوں. میرے بیگ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح پرواز منظر. میں اس وقت اپنے ہوٹل کے روم میں ہوں, اور آج کا جو ولاگ تھا اصل وہ غزوہ بدر کے گرد تھا. کوشش تھی, میں بھی آج تک غزوہ بدر نہیں گیا تھا پرسنلی, تو میں خاص اسی وجہ سے غزوہ بدر گیا تاکہ خود بھی اس چیزوں کو فیل کروں جو وہاں ہوا, اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں, اور ہسٹری کے ساتھ دکھاؤں, قرآن و سنت سے بتاؤں, کوشش کروں حدیثوں کی روشنی میں بتاؤں کیا ہوا تھا. تو آج اگر آپ کو یہ ساری ویڈیو پسند آئی, ولاگ, تو محبت دکھائیے گا, پیار دکھائیے گا, ہمیشہ یہی کہتا ہوں. اور اللہ پاک اس طریقے سے کہ آپ سب کی بگڑی بنائے,
اور اس مبارک ہستی کی آپ سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے بہت جلد. اللہ حافظ.